والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك وفرجت به. يا مولاي يا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: اللهم صل على محمد وعلى من أراد الله بالخير كتب في قلبه حب الحسين صلوات عزیزان گرامی، ارشاد امام ہے کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے، اور محبت حسین کے ساتھ ساتھ زیارت امام حسین کی تمنا بھی اس کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اللہ جس سے برائی کا ارادہ کر لے اس کے دل میں بغض حسین اور بغض زیارت حسین ڈالتا ہے۔ امام یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں محبت حسین ہے اللہ اس سے خیر کا ارادہ چاہتا ہے، اللہ نے اس سے نیکی چاہی ہے، اور نیکی جو چاہی ہے تو محبت حسین اس کے دل میں ڈالا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہوا، مہربانی ہوئی، نوازش ہوئی کہ اس نے ہمارے دل میں محبت حسین ڈالا ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم محبت حسین میں کار خیر کریں، محبت حسین میں ہم نیکیاں کریں، محبت حسین میں ہم جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ اور امام حسین علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ بندگان خدا جو ہے وہ نیکیوں میں آگے رہیں، کمالات میں آگے رہیں، خدائی راستے پہ آگے رہیں، رسول اور آل رسول کے راستے پہ رہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی کو کہتے ہیں، اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کا حکم دینا یعنی خدا کے راستے پہ لانا، اچھائیوں کا حکم دینا یعنی رسول کے راستے پہ لانا، اچھائیوں کا حکم دینا یعنی لوگوں کو جو ہے آگاہ رکھنا اور بیدار رکھنا، اور انہیں بار بار اس کی توضیح و وضاحت کرتے رہنا کہ تمہیں اللہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ جب بندہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ والا ہوتا ہے، اور جو اللہ والا ہو جائے پھر وہی اللہ کی بھی سنتا ہے، رسول کی بھی سنتا ہے، اور آل رسول کی بھی سنتا ہے۔ تو اللہ نے توفیق دی ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ یہ محبت فائدہ دیتی ہے، اللہ نے ہمیں اہل سمجھا ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اس نے ہمیں شرف بخشا ہے، اس نے ہمیں فضیلت دی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں غم حسین جو ہم منا رہے ہیں، اور عاشور جسے ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، غم حسین منانے کا مطلب عاشور کو زندہ رکھنا ہے۔
یہ عاشور کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کے مشاہدات میں یہ بات ہے کہ فقط ہم ہی لوگ ہیں جو عاشور کو غم مناتے ہیں اور عاشور کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی شرف اللہ نے فقط امت محمدیہ کو دیا ہے، باقی کسی امت کو نہیں دیا۔ جبکہ عاشور کے بارے میں، شہادت امام حسین کے بارے میں، یزید کے ظلم و جور کے بارے میں، شہدائے کربلا کی یاد کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کے امتحانات کے بارے میں اللہ نے ہر نبی کو بتایا ہے اور ہر نبی کے دور میں یہ واقعہ یاد رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ شرف سب کو نہیں ملا کہ سب عاشور کو جو ہے کب منائیں، عاشور کو جو ہے امام سے اپنی وابستگی ثابت کریں، عہد و پیمان کریں کہ ہم آپ کے راستے پہ ہیں، ہم آپ کے مقصد میں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ شرف بھی سب کو نہیں ملا۔ جناب موسیٰ نبی اللہ نے جو اپنی امت میں بتلایا ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ نے جو شرف دیا ہے، وہ اس میں سے ایک شرف یہ ہے، بہت سے شرف ہیں جو ہم سب کو ملے ہیں، باقی امتوں کو نہیں ملے ہیں۔ بہت سی امتیں آئی ہیں، ہر نبی کی امت رہی ہے، کیسی کیسی امتیں تھیں، اللہ نے انہیں کیسے کیسے مراحل سے گزارا ہے، لیکن جو امت محمدیہ کو شرف دیا وہ شرف کسی کو نہیں ہے۔ اور تمام شرف میں ایک شرف یہ ہے کہ کسی بھی امت کو نماز جمعہ نہیں دیا۔ نماز جمعہ یہ شرف امت محمدیہ کو ہے۔ ان میں سے ایک شرف یہ ہے کہ عاشور کسی کو نہیں ملی، فقط عاشور ہمیں ملی ہے۔ لیکن یہی عاشور مسلمانوں نے عاشور کا وہ احترام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، عاشور کا وہ خیال نہیں کیا جسے کرنا چاہیے تھا۔ الزامات تو ہم پر بہت لگائے گئے کہ تشیع جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے، یہودیوں کی ایجاد ہے یہ فرقہ، الزام تو بہت لگائے گئے، لیکن وہ الزامات بے بنیاد رہے۔ تشیع، شیعت، محب علی یہ دور رسول اللہ میں ہے، لیکن جن کی آنکھوں پہ پردے پڑ جائیں، جنہیں تاریخ دکھائی نہ پڑے، جنہیں حدیث رسول سنائی نہ پڑے، جو سمجھنا ہی نہ چاہیں تو انہیں کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا۔ قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن ایک شکوہ یہ ہے کہ اس میں کربلا نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کے زمانے میں قرآن کمپلیٹ ہو گیا۔ قرآن میں ہر چیز ہے۔ شکایت یہ ہے کہ یہ تشیع عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے اور یہ یہودی تھا، اور اس نے مسلمانوں میں خرافات پیدا کرنے کے لیے اس نے جو ہے تشیع ایجاد کیا، جب یہ بالبنیاد ہے۔ ہم دور رسول میں رہے ہیں، ہم نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، ہم نے رسول کی حدیثیں سنی ہیں، ہم رسول کے فرمان پہ عمل کرتے آئے ہیں۔ لوگوں کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، قرآن میں سب کچھ لکھا ہے۔ یہ آنکھ رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، یہ کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں ہیں، یہ زبان رکھتے ہوئے بولتے نہیں ہیں، یہ دل و دماغ رکھتے ہوئے سمجھتے نہیں ہیں۔ جو سمجھنا نہ چاہے، جو دیکھنا نہ چاہے، جو سننا نہ چاہے، جو غور و فکر نہ کرنا چاہے، ایسے لوگوں کو قرآن نے غافل کہا ہے۔ انہیں کوئی نہیں جگا سکتا، انہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ عزیزان گرامی، عاشور یہ فضیلت امت محمدیہ کو ملی ہے، لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ لوگ فضیلت عاشور تو بیان کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، حقیقت عاشور کبھی نہیں سمجھتے۔
اور فضیلت عاشور کیوں بیان کی جاتی ہے؟ حقیقت عاشور چھپانے کے لیے۔ کربلا کا تذکرہ کربلا سے پہلے کا ہے، شہادت حسین کا تذکرہ ہر نبی کے دور میں رہا اور ہر نبی کو سنایا گیا ہے، اور ہر نبی اس پر گریہ بھی انہوں نے کیا ہے، آنسو بھی بہائے ہیں، درود و سلام بھی پڑھا ہے، اور یزید کے خلاف لعنتوں کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ تمام انبیاء کے دور میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن عاشور فقط امت محمدیہ کو ملا، تو یہ عاشور اگر ہمیں ملا ہے تو ہمیں کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کربلا کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کربلا پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ جسے کربلا دکھائی نہیں دیتی، جسے کربلا سنائی نہیں دیتی، وہ فضیلت عاشور لے کر جو ہے ڈڈورا پیٹنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں تشیع جو ہے ان کی ایجاد ہے۔ لیکن اگر چھان بین کی جائے، اگر پڑھا جائے، اگر انہیں سنایا جائے، کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، تو ملے گا یہ کہ انہوں نے ہم سے زیادہ جو ہے یہودیوں کے باتوں پر عمل کیا ہے، انہوں نے مسلمانوں سے کم لیا ہے، یہودیوں سے زیادہ لیا ہے۔ یہی فضیلت عاشور جو بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ بات ہوئی کہ عاشور کو دن یہودی روزہ رکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی رکھنا چاہیے، اور رسول اگلے سال نصیب ہی نہیں ہوا۔ اگر رسول ہوتے تو روزہ رکھتے۔ سارا معاملہ یہ ہے، اگر ہوتے تو یہ ہوتا۔ اس پہ تو بہت ذوق و شوق سے انسان عمل کرتا ہے کہ اگر یہ ہوتے تو یہ ہوتا، تو یہ فضیلت مل گئی۔ لیکن ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہوتا تو یہ ہوتا، یہ دور کی بات ہے، ابھی جو ہے اس پر عمل کر لو۔ عاشور کیا ہے؟ رسول اللہ نے روزہ نہیں رکھا اور یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ فضیلت عاشور بیان کی جاتی ہے، حقیقت عاشور بھی بیان کیا ہے۔ تو امت محمدیہ کو یہ شرف ملا ہے کہ انہیں عاشور ہے ملا۔ عاشور کو سمجھیے، اسے لوگوں تک پہنچائیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم عزاداری کے ذریعے سے، ماتم کے ذریعے سے، جلوس کے ذریعے سے، سبیل کے ذریعے سے، نظر و نیاز کے ذریعے سے، یہ کالے لباس زیب تن کرنے کے ذریعے سے، یہ پانیوں کا جو ہے سبیل لگا کر ہم جو ہے کربلا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ حقیقت کربلا کو سمجھیں، لوگ کربلا کو پڑھیں، لوگ کربلا کو سمجھیں کہ کربلا میں ہوا کیا ہے، کہ کربلا معمولی نہیں۔ واقع ہونے سے پہلے ہر نبی کو کربلا بتلائی گئی۔ انبیاء یہاں سے گزرے ہیں تو انہوں نے غم حسین منایا ہے۔ جو غم حسین منا رہا ہے اللہ اس سے نیکی چاہتا ہے۔ اللہ جس بندے سے نیکی چاہتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے، اور جس سے اللہ نیکی نہیں چاہتا اس کے دل میں بغض حسین ڈال دیتا ہے۔ یعنی محبت حسین کرنے والے بھی ہیں اور بغض حسین کرنے والے بھی ہیں، یہ ہمیشہ رہے۔ اور عاشور کے بعد کے واقعات اگر آپ دیکھیں تو لوگ حقیقتوں پہ پردے ڈالنے والے زیادہ ملے۔ اہل حرم کا قافلہ جدھر سے بھی گزرا ہے، انہوں نے یہ کام کیا کہ حقیقتوں سے پردوں کو اٹھایا ہے۔ عزاداری کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم غم حسین بھی منائیں اور حقیقت عاشور بھی بیان کریں، حقیقت کربلا بھی بیان کریں، حقائق سے پردہ اٹھائیں، اس لیے کہ یزیدیوں نے جسے کربلا کے میدان میں شہید کیا ہے اور یہ عوام کو دھوکے میں رکھا گیا ہے، پبلک کو گمراہ کیا گیا ہے، یہ کہا گیا کہ باغی کو قتل کیا گیا ہے۔
اس نے بغاوت کی تھی، اس لیے ان کے اصحاب و انصار عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا، اس لیے انہیں اسیر کیا گیا۔ جناب زینب نے جو قربانی دی ہے، جناب سید سجاد نے جو خطبے دیے ہیں، یہ ان خطبوں کو پڑھا جائے تو امام بیان فرمائیں گے، پردے اٹھائیں گے، حقیقتوں کو واضح کریں گے۔ عزاداری امام کا مقصد یہ ہے کہ حقیقتوں کو بیان کیا جائے، جو پردے ڈالے جا رہے ہیں ان پردوں کو اٹھایا جائے۔ لوگ جو غفلتوں میں ہیں، لوگ جو سوئے ہوئے ہیں، حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے ان کو بیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب اہل حرم کربلا سے لٹ کر چلے ہیں تو ان کو جگانے کے لیے چلے ہیں، ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے چلے ہیں۔ حقیقتوں پہ جو پردے ڈالے جا رہے ہیں ان پردوں کو اٹھانے کے لیے چلے ہیں۔ عزاداری یہی ہے، حقیقتوں سے پردے اٹھائے جائیں، اور پردہ وہ اٹھائے گا جو محبت حسین کرنے والا ہے، جو محبت حسین کرنے والا ہے، جس کے دل میں محبت ہے، وہی یہ کار خیری کرے گا۔ اسی کے دل میں یہ تمنا ہوگی کہ حقیقتوں کو بیان کیا جائے، ورنہ لوگ اپنے اعتبار سے پردے ڈالتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں، منزلت کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ اگر آج سب نے عظمت حسین سمجھ لی ہوتی، دیکھتے تو سب ہیں، سنتے تو سب ہیں، عمل کتنے کرتے ہیں؟ یہی وہ مدینہ ہے جہاں سے نبی کا نواسہ نکل رہا ہے، اسی مدینے میں اور اسی مسجد نبوی میں رسول اللہ کی زندگی کا واقعہ ہے، سب نے دیکھا ہے، سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے۔ نبی اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، حالت سجدہ میں ہیں، جماعت ہو رہی ہے، رسول نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ بھی مسلمانوں کی کمترسی ہے کہ رسول کے پیچھے نماز پڑھنے میں شرف ہے، رسول سے آگے بڑھ جانے میں شرف نہیں ہے۔ لیکن تاریخوں نے لکھا ہے، لوگوں نے یہ درج کرایا ہے کہ فلاں نے جو ہے رسول اللہ کو نماز پڑھی، رسول پیچھے پڑھ رہے ہیں، آگے پڑھ رہے ہیں۔ بھئی رسول کے اگر آگے ہو گئے تو پھر وہ نماز ہی نہیں رہتی۔ ایسا لگتا ہے جیسا آج کا میڈیا ہے، ایسے ہی تاریخ کا بھی میڈیا گزرا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ مدینے میں نماز ہو رہی ہے، رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، رسول کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں پڑھا سکتا نماز، رسول نماز پڑھا رہے ہیں، حالت سجدہ میں ہے۔ مولا حسین صفوں کو چیرتے ہوئے رسول کے پاس پہنچے اور رسول اللہ کی پشت پہ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ ذکر سجدہ پڑھ رہے ہیں، ابھی تک 1 مرتبہ پڑھتے تھے، 3 مرتبہ پڑھتے تھے، آج ذکر سجدہ جو ہے طولانی ہو گیا۔ اب یہ کتنا طولانی ہوا ہوگا یہ اللہ جانے، لیکن کسی نے سر نہیں اٹھایا۔ اگر سر اٹھ بھی رہا ہے تو پھر دوبارہ سجدے میں جا رہا ہے۔ مسئلہ بھی ہے کہ اگر امام جماعت سجدے میں ہے اور آپ نے سر اٹھا لیا تو پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے، یعنی امام جماعت کے پیچھے ہی آپ کو چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے سر اٹھا لیا تو سجدہ زیادہ ہو جائے گا، نہیں، یہ لوگ بیٹھے ہیں انتظار کریں مولانا اٹھائے سر تو پھر ہم اٹھائیں نہیں۔ مولانا سجدے میں ہے تو آپ بھی سجدے میں جائیے۔ نبی اللہ سجدے میں ہے، پشت پہ نبی کا نواسا، اور نماز پڑھنے والے جو ہے سر اٹھا رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں۔ یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ بزرگی مدینے والوں نے دیکھا تو ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، پورا مدینے میں چرچا ہے۔ یہی سے سمجھ لینا چاہیے کہ سننے میں اور دیکھنے میں وہ عظمت نہیں ہے جتنا عمل کرنے میں عظمت ہوتی ہے۔ اگر دیکھنا ہی کمال تھا تو سب نے دیکھا
کہ پشت نبی پہ حسین بیٹھے ہیں، اگر دیکھنا ہی کمال تھا تو پشت نبی پہ حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، جن لوگوں نے دیکھا اور اسے سمجھا ہے اور اسے عمل میں لائے ہیں، وہ حسین کو دلوں میں بٹھاتے ہیں، وہ حسین کو امام مانتے ہیں، وہ حسین کو جانشین رسول مانتے ہیں۔ دیکھنا کمال نہیں ہے، ان کو ماننا کمال ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے تو سب کچھ ہیں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دیکھتے تو سب کچھ ہیں، مانتے کہاں؟ غدیر میں علی کے ہاتھوں پہ دیکھا ہے، سب نے دیکھا، زبان بھی ہلائی، خوشی بھی ظاہر کی، لیکن نہیں مانا۔ مدینے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ رسول اگر خطبہ دے رہے ہیں اور حسین آ رہے ہیں، اگر حسین گرے ہیں تو نبی اللہ نے کسی سے کہا نہیں کہ تم جا کے میرے لال کو اٹھا لو۔ رسول اللہ خود اترے ہیں اور جا کر جو ہے اپنے نواسے کو اٹھایا اور اس کے بعد منبر پر لے کر آیا، اس کے بعد دکھلایا۔ دیکھا سب نے ہے، مانا کتنوں نے؟ یہ رتبے کو عملی جامہ کس نے پہنایا ہے؟ عزیزان گرامی، دیکھنا اور ہے، ماننا اور ہے۔ انسان جس عظمت پر ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہر انسان کا عمل جدا ہے، ہر انسان کی فکر جدا ہے، ہر انسان کے نظریے جدا ہیں، لیکن جس کے جدا ہیں، جس کے اعلیٰ ہیں، جس کے بڑے ہیں، ان کا تو ہمیں خیال رکھنا ہے۔ وہ قابل شرف ہیں، قابل مبارکباد ہیں، قابل تعریف ہیں کہ جو اس عمل سے آگے بڑھ جاتی ہیں، اس زندگی میں اپنے نافذ کرتے ہیں۔ ایک عالم دین کے پاس ایک بندہ 10 سال تک تھا، وہی جو ہم لوگ چاہتے ہیں۔ ایک عالم دین کے پاس ایک بندہ 10 سال تک تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ عالم کے پاس رہیں گے تو کوئی نہ کوئی معجزات دیکھنے کو ملے گا، کوئی نہ کوئی کرامت دیکھنے کو ملے گی۔ ہم معجزے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، ہم کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھی سی تعویذ دے فوراً کام ہو جائے، بھوک مارے ہمیں شفا مل جائے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ 10 سال تک ایک بندے نے ایک عالم کے پاس زندگی گزاری، اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا سب کچھ، اور جس مقصد کے لیے آیا تھا کہ کرامت دیکھیں گے، معجزہ دیکھیں گے، نہیں دیکھا۔ 10 سال تک برداشت کیا، اور اس کے بعد کہا کہ بس آگا اب میں چلوں۔ 10 سال ہو گیا، ہم نے آپ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی معجزہ نہیں دیکھا۔ اس عالم دین نے کہا تم معجزہ دیکھنے آئے تھے، کرامت دیکھنے آئے تھے؟ جا رہے ہو تو اب ہم تمہیں بتا دے رہے ہیں کہ تم ہمارے پاس 10 سال تک رہے، اب یہ بتا دو کہ 10 سال میں کیا تم نے کبھی ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھا؟ 10 سال میں کیا تم نے کوئی حکم خدا کی مخالفت کرتے ہوئے تم نے دیکھا؟ 10 سال تم ہمارے ساتھ رہے، کبھی کوئی حرام کام کرتے ہمیں دیکھا؟ 10 سال تم ہمارے ساتھ ہو، نماز وقت پہ ہو رہی ہے، روزہ وقت پہ ہو رہا ہے، حج وقت پہ ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، حکم خدا پہ عمل ہو رہا ہے، سیرت رسول پر عمل کیا جا رہا ہے، کیا تم نے ان منظر کو نہیں دیکھا؟ کہا آقا یہ سب تو ہم نے دیکھا، لیکن ہم جو دیکھنے آئے تھے وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اس کے اندر صفات موجود ہیں جس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے وہ اسے نہیں دکھائی دیتا۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو نماز صبح کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی کام نہیں ہے، یہی اہم کام ہے کہ وقت نماز صفوں میں کھڑے ہو گئے، یہی اطاعت خدا ہے، یہی اطاعت رسول ہے، یہی اطاعت اہل بیت ہے، یہی کمال ہے، یہی معجزہ ہے۔ کسی ایرانی پہلوان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی نگاہ میں شجاعت کیا ہے؟
کیا کسی پہلوان کو زیر کرتے یہ شجاعت ہے؟ کہا نہیں، یہ شجاعت نہیں ہے، نماز صبح کے لیے بستر سے اٹھ جانا یہ شجاعت ہے۔ ایک صلوات یہ کمالات دیکھیے کہ 2 مہینہ یہاں عشرہ چل رہا ہے، ان کے حوصلے دیکھیے، ان کی نیت دیکھیے، ان کے جذبے دیکھیے کہ مومنین کس طریقے سے تعاون کر رہے ہیں۔ یہ شرف کی بات ہے، اگرچہ ہم وقت پہ نہیں آ رہے ہیں، ہمیں وقت پہ آنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، اور ہر جگہ ہر بندہ ملے گا بھی نہیں۔ شب جمعہ ہے، چادر زہرا میں سب کو آنے کا شرف نہیں ملا ہے۔ رسول کے خاندان میں تو بہت لوگ تھے، لوگ خاندان جوڑنے لگتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ، لیکن جب چادر زہرا تنی تو اس میں یہ نہیں ہے، اس میں وہی آئیں گے جو رسول سے قریب ہوں گے، جو اہل بیت ہوں گے۔ چادر زہرا میں تو صرف خاص لوگ آئے ہیں، چاہنے والے تو رسول کے ساتھ بہت تھے، لیکن مباہلے میں کچھ ہی لوگ آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرض ادا بچ جاتی ہے، جو خاص ہوتے ہیں وہی آ جاتے ہیں، باقی دوری رہتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد۔ یہ فرض ادا حسین بچ گیا ہے۔ اب ہم اپنے کو جتنا اہل بیت سے قریب جانتے ہیں، ہمیں اتنی کوشش کرنی چاہیے۔ سب کے جذبے الگ ہیں، سب کی نیت الگ ہے، فکر الگ ہے، عقیدہ ایمان جو کچھ بھی آپ جوڑتے چلی جائیں سب کی الگ ہیں۔ کوئی جلدی آ جاتا ہے کہ فرش ادا بچھانا ہے، کوئی جلدی آ جاتا ہے کہ صفائی کرنا ہے، کوئی جلدی آ جاتا ہے کہ اہتمام کرنا ہے، کوئی تاخیر سے آتا ہے کہ جب چلیں گے تو کچھ تو مل جائے گا، فضائل نہ ملے مسائل تو مل جائے گا، 2 قطرے آنسو تو مل جائیں گے، اور بعض لوگ سوچتے ہیں زیارت تو مل جائے گی۔ سب کے اپنے اپنے نظریے ہیں۔ جتنی قربت ہے اسے اتنی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ہم معجزات نہ دیکھیں، کرامات نہ دیکھیں، ہم کتنا عمل کر رہے ہیں وہ دیکھیں۔ 10 سال وہ عالم کے پاس رہا، آگا ہم نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، ہم معجزہ دیکھنے آئے ہیں۔ بھئی آپ معجزہ دیکھنے آئے ہیں، یہ کیا کم معجزہ ہے کہ یہ بندہ 10 سال تک مسلسل جو ہے وقت پر نماز پڑھ رہا ہے، وقت پر احکام خدا بجا لا رہا ہے، فعل حرام سے دور ہے، مکروہ سے دور ہے۔ ایک عالم تھے، یہ نماز شب بڑی قیمتی ہے۔ ہر انسان پریشان رہتا ہے، روزی کے لیے پریشان ہے، روزگار کے لیے پریشان ہے، حالات سے پریشان ہے، بیماری سے پریشان ہے، اور اس وبا کے خرافات سے پریشان ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ اسے اللہ کی بارگاہ میں جا کر دعا مناجات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں ڈر ہے، خوف ہے، ہمیں ضرورت ہے، احتیاج ہے ہمیں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ سے تو بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جب ہم ہر جگہ سے مایوس ہو جاتے ہیں تو آخری فکر یہ ہوتی کہ بس اللہ کیا ٹرائی کر دیا جائے۔ جب آپ ٹرائی کے چکر میں رہیں گے تو پھر ٹرائی کرتے رہیے، یقین کی منزل پہ ہو۔ آپ یقین کی منزل پہ ہو کہ ہم مانگ رہے تو دے گا۔ آپ ٹرائی کے چکر میں ہیں کہ ہر جگہ سے مایوس ہو چکے، اب یہاں بھی چل کے ٹرائی کر لیتے ہیں، کرتے رہیے ٹرائی۔ یہ نماز شب، حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ نماز شب پڑھتا ہے اس کے بعد بھی اگر اسے روزی نہیں مل رہی ہے تو وہ لعنت کر سکتا ہے، روزی کی ضمانت ہے۔ ایک عالم تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں جب نماز شب پڑھتا ہوں تو میں تمام مخلوقات کی تسبیح کو سنتا ہوں۔ سورہ جمعہ میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب تسبیح پروردگار کر رہی ہیں. کیا ہمیں سنائی دیتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سننے کی فکر کی ہے؟ نہیں. لیکن وہ عالم فرماتے ہیں کہ جب میں نماز شب پڑھتا ہوں تو مجھے تمام مخلوقات کی تسبیح کرنے کی آواز سنائی دیتی ہے. یعنی یہ کان میں وہ طاقت آ جاتی ہے، یہ وہ معجزہ ہو جاتا ہے جو ہم نماز شب پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں. شب جمعہ ہے، مرحومین کی روحیں آتی ہیں کہ جو ہم سے گزر گئے ہیں، جو ہم سے چھوٹ گئے ہیں، انہیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی ضرورت ہے، ان کے واجبات کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایسے ہی آتے ہیں جیسے ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آپ اسے ایک گلاس پانی بھی نہ پلائیں تو آپ کے سارے فضائل سماج میں جا کر سنائے گا کہ ہم ان کے یہاں گئے تھے اور ایک گلاس پانی بھی نہیں ملا. ایسے ہی ہمارے مرحومین ہمارے گھروں میں آتے ہیں، شب جمعہ آتے ہیں. اگر ہم نے انہیں یاد نہیں کیا ہے، انہیں فاتحہ نہیں پڑھا ہے، ان کے لیے قرآن نہیں پڑھا ہے، ان کی واجب نمازیں نہیں پڑھی ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کیا ہے، تو آپ تو اپنے گھر میں مست رہتے ہیں. وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر روتے ہیں، تڑپتے ہیں. بڑی جلدی بھول گئے، اتنی جلدی تو امید نہیں ہے. وہ مرحومین اپنے گھروں میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں جن کے لیے ہم نے سب کچھ کیا. آج وہ عیش کر رہے ہیں، سب یاد ہے لیکن ہم ہی نہیں یاد ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. اہل بیت یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کرنا ہے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کر کے جاؤ، کسی سے امید وابستہ نہ رکھنا. اگر زیادہ دولت چھوڑ کے جا رہے ہو اور وہ جو ہے صحیح راستے پہ خرچ نہیں ہو رہی ہے تو یہ بھی عذاب جاریہ ہوگی. اگر جو ہے بڑی جائیداد ہے اور اس میں صحیح استعمال نہیں ہوا، نماز روزہ عبادت خدا اور لوگوں کے حقوق اگر نہیں دیے گئے تو یہ عذاب جاریہ ہے. امام قبرستان سے گزر رہے تھے اور بات فرمایا کہ ہم تمہارے خاندان والوں کی رپورٹ دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ تمہاری ازواج نے شادیاں کر لی ہیں، تمہارے بچے اپنے زندگی میں مست ہو چکے ہیں، تمہارے گھر آباد ہیں، تمہاری جائیداد پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. یہ دنیا کی خبر ہے، تم بتاؤ وہاں جانے کے بعد تمہارا کیا حال ہے. عزیزان گرامی، جب ہمارا کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم روتے ہیں کہ یہ چھوٹ رہا ہے، یہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے، باپ جا رہا ہے رشتہ ٹوٹ رہا ہے، بھائی جا رہا ہے رشتہ ٹوٹ رہا ہے. لیکن یہ جانے والا اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے کہ ہائے افسوس ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے اس میں حصہ نہیں لیا، ہم اس کار خیر میں نہیں رہے. عزیزان گرامی، یہ دنیا ہے، یہ مطلع الآخرہ ہے. یہاں رہ کر ہمیں وہاں کے لیے کام کرنا ہے. یہ مجلسوں کا سلسلہ ایصال ثواب کا سلسلہ ہے، یہ نظر و نیاز ایصال ثواب ہے. یہ ایک فاتحہ جو اجتماعی طور پہ پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والے کی نیت کتنی اچھی ہے کہ وہ اپنی مجلس کر رہا ہے لیکن سب کو شامل کر رہا ہے. اے کاش ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی اسی طریقے سے ایصال ثواب کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے. جانے والا گیا ہے، وہ چلا نہیں گیا ہے، وہ آتا ہے، دیکھتا ہے، تڑپتا ہے، فریاد کرتا ہے. اور جو کچھ ہم اپنے ہاتھوں کر کے جائیں گے یہی ہمیں کامیابی ہے، یہی ہمارے لیے ذات راہ ہے، یہی ہمارے لیے ثواب جاریہ ہے. ہم امید نہ لگائیں. آج ہم وقت پہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہماری اولاد کیا ہمارے لیے پڑھے گی؟ آج ہم گھر میں قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگ ہمیں کیا قرآن پڑھ کے بتائیں گے؟ آج ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آنے والی نسلیں کیا کریں گی؟ اگر آنے والی نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہو
تو خود منظم ہو جاؤ، خود پابند ہو جاؤ۔ یہ عادتداری پابندی سکھائے گی، یہ نماز پابندی سکھائے گی، یہ تعلیمات اہل بیت پابندی سکھاتی ہے۔ اسلام کی ساری تعلیمات جو ہے انسان کو پابندی سکھاتی ہے۔ اگر ہم پابند نہیں ہوئے تو پھر ہم فریاد کرتے رہیں، تڑپتے رہیں، محنت کرتے رہیں۔ دینے والا سب کو دیتا ہے، لیکن کس کو کتنا دینا ہے وہ دیکھ کر دیتا ہے۔ اگر ہمیں تھوڑا دیا ہے تو اس کا بھی امتحان ہے، اگر ہمیں زیادہ دیا ہے تو اس کا بھی امتحان ہے۔ یہ زیادہ دے دیا ہے تو فقط آپ کا نہیں ہے، اس میں خمس بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں صدقہ بھی ہے، اس میں صلہ رحم بھی ہے، اس میں کار خیر بھی ہے، اس میں انفاق بھی ہے۔ اللہ بندوں کا خیال رکھوانا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، بات بہت خوش ہو گئی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر محبت حسین ہے، اللہ جس سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے، اور جس کے دل میں محبت حسین ڈال دیا ہے تو اب اسے نیکی کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں بھی کر لو، اور اپنی زندگی ہی میں اتنا کر لو کہ مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ بڑے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں، مومنین کے ہاتھ فضیلت کے حامل ہیں، عالم کے ہاتھ فضیلت کے عالم وہ ہے، لیکن نبی کا ہاتھ، امام کا ہاتھ، معصوم کا ہاتھ الگ فضیلت ہے۔ رسول اللہ کا زمانہ تھا، ایک نوجوان بارگاہ رسالت میں آیا، کہا میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے خواہش کی تھی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری بچی ہوئی کھجوریں جس کی ہم تجارت کرتے تھے وہ رسول اللہ کے ہاتھوں سے بٹوائی جائیں۔ آپ چلیں ان کھجوروں کو غریبوں میں بانٹ دیں، مسکینوں میں بانٹ دیں، فقیروں میں بانٹ دیں۔ رسول اللہ آئے، رسول اللہ نے کھجوروں کو جو ہے بانٹا، تقسیم کیا، اور اس کے بعد جب جھاڑو لگنے لگا تو ایک کھجور رسول اللہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہی کام کرنا چاہیے، عالم کو یہی کام کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے کیا ہے۔ عالم وہی کرے جو رسول اللہ نے کیا ہے، اہل بیت نے کیا ہے، تو آج امت کی اصلاح ہو جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی کھجوریں رسول کے ہاتھوں سے بٹ گئی، ہم اسی میں خوش ہیں، ہم اسی میں مست ہیں کہ اتنا رسول اللہ کے ہاتھوں سے ہم نے بٹوا دیا۔ رسول اللہ اتنا بانٹنے کے بعد کچھ نظر نہیں آئے، تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بچہ تو آگے کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے کہا تھا مرنے کے بعد میری بچی ہوئی کھجوریں رسول کے ہاتھوں سے بٹوائی جائیں۔ رسول اللہ نے بانٹ دیا، لیکن رسول اللہ نے کوئی کلمہ، کوئی فضیلت، کوئی فضائل، کوئی تعریف، واہ واہ نہیں کیا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بانٹا، خواہش پوری کر دی۔ جب جھاڑو لگنے لگا ایک کھجور رسول کے ہاتھ میں آئی۔ اب جو ایک کھجور آئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک کھجور یہ دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا اگر جانے والا اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ایک کھجور دے کے جاتا تو اسے وہ ثواب ملتا جو اتنا ہمارے ہاتھوں سے بن کے بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہم اسی میں مست ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے ہاتھوں سے اتنے کار خیر کروا لیے ہیں۔ بھائی اپنی زندگی میں کرو، تھوڑا دل پہ گرا گزرے گا، اتنا پیسہ نکل رہا ہے، اتنا مال کم ہو رہا ہے، چندہ جب دینے کی بات ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے تو آپ کا مال آپ کے بعد تو استعمال ہونا ہی ہے۔ یہ آپ قبر میں لے کر نہیں جائیں گے، قبر میں چیک بک نہیں جائے گی، اے ٹی ایم نہیں جائے گا، کیش نہیں جائے گا، اسے تو چھوڑنا ہی ہے۔ اب چھوڑنے کے بعد کار خیر ہو رہے ہیں تو کیا ہو رہے ہیں؟ رسول نے ایک کھجور اٹھا کے دکھلائی، کہا اگر یہ مرنے والا اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ایک کھجور تقسیم کر کے گیا ہوتا تو اسے ہمارے ہاتھوں سے بٹوائے ہوئے
ثواب سے زیادہ اسے مل جاتا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ جو کرنا ہے اپنی زندگی میں کر لو، اپنے ہاتھوں سے کرو۔ محمد صلی اللہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کر لو۔ ہمارے مرنے کے بعد تو 40 دن مجلسیں ہوں گی، وہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں 40 مجلسوں میں شرکت کر لو، یہ کمال کی بات ہے۔ صلوات بر محمد علیہ جب ہمارا کوئی مرتا ہے تو ہم پہلے فرش پہ بیٹھ جاتے ہیں پرسہ لینے کے لیے، لیکن اگر امام حسین کے نام پہ مجلس ہے تو پہلے فرش ادا پہ آئیں گے۔ اپنا کوئی مرتا ہے تو پہلے بیٹھ جائیں گے قرآن پڑھنے کے لیے۔ جیسے آپ کا ایمان اس وقت جاگتا ہے کہ ہمارا مرنے والا گیا ہے، اسے بہت ضرورت ہے، اس کے لیے خوب ثواب کر لو، مجلسیں کروا لو، ماتم کروا لو، عزاداری کروا لو، قرآن پڑھوا لو، کار خیر کروا لو، صدقے کروا لو۔ جیسے اسے ضرورت ہے ایسے آپ کو بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے لیے کر کے جائیں۔ یہ بتانے والے کب ملیں گے، یہ پڑھنے والے کب ملیں گے، یہ سننے والے کب ملیں گے؟ لیکن کربلا یہ بتلائے گا کہ اگر حسین کے ساتھ ہو تو کار خیر میں آگے ہونا ہے۔ اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، امتحان دینا پڑے گا، وطن کو چھوڑنا پڑے گا، لوگوں کو پیاس برداشت کرنا پڑے گی۔ اور لوگوں نے جو ہے قربانیاں دی۔ باپ بیٹوں سے کتنے محبت کرتے ہیں، بیٹا باپ سے کتنا محبت کرتا ہے۔ کربلا پڑھیے، کربلا کو سمجھیے، ہر کردار کربلا میں ملے گا۔ کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو کربلا میں نہ ملے۔ والدین بچوں سے کتنا محبت کرتے ہیں، یہ فرش ادا بچھا رہے ہیں، یہ اگر ہم نے اپنی نسلوں میں منتقل نہیں کیا تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ثواب نہیں ملنے والا۔ اس کی عظمت کو ہمیں اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو یہ ثواب جاریہ ہوگا، اور اگر ہم ہی فرش ادا سے دور رہے تو ہماری اولادیں بہت دور چلی جائیں۔ جب باپ کچھ کر کے جاتا ہے تو بیٹا اسی راہ پہ چلتا ہے۔ کربلا کے میدان میں ہر کردار آپ کے سامنے ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کتنے امتحانات دیے، سارے امتحانات مولا حسین نے دیے، اور اسی امتحان کو جو ہے سید سجاد نے بڑی قریب سے دیکھا ہے۔ چنانچہ جناب سید سجاد نے اپنے بابا کو ہمیشہ یاد کیا، 35 سال زندہ رہے، جب بھی کھانا سامنے آیا تو اپنے بابا کو یاد کیا، میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ جب بھی پانی آیا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ جب بھی کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا میرا بابا بغیر پانی کے ذبح کیا گیا، اسے پانی نہیں پلایا گیا۔ جب بھی کسی مسافر کو دیکھا تڑپ کے پہنچے، تم پردیسی لگتے ہو، میرا بابا پردیس میں مارا گیا ہے۔ کتنا روتے تھے، فریاد کرتے تھے، تڑپتے تھے، بابا بابا کرتے تھے۔ اسی منظر کو جو ہے امام باقر نے دیکھا ہے، جو باپ کر کے جائے گا وہی بیٹا دیکھتا ہے۔ امام باقر نے اپنے بابا سجاد کو 35 سال تک اپنے بابا پہ روتے ہوئے دیکھا۔ کھانا آیا تو روتے رہے، پانی آیا تو روتے رہے، مسافر کو دیکھا تو روتے رہے، قصاب میں نگاہ پڑی تو دیکھ کے روتے رہے۔ 35 سال اس طریقے سے رونے ہوئے اپنے بابا کو جس بیٹے نے دیکھا ہے اسی کو باقر کہا جاتا ہے۔ جب امام سجاد کی رحلت ہو گئی اور امام باقر کا وقت آخر آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق سے وصیت کی، میرے لال میرے پیسوں میں سے کچھ پیسے عزاداری کے لیے وقف کر دیے جائیں۔
10 سال تک منا کے میدان میں عزاداری امام کی جائے، یہ حوصلہ کہاں سے ملا؟ جس باقر نے اپنے بیٹے سے کہا 10 سال تک عزاداری ہو، یہ پیسے ہمارے خرچ ہو، اسی بیٹے نے اپنے بابا سجاد کو 35 سال روتے ہوئے دیکھا ہے، تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب اس طریقے کا کردار پیش کیا جائے گا تو یہ عزاداری فروغ پاتی ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اے عزاداروں، سید سجاد اپنے بابا سے کتنا پیار کرتے تھے اور حسین اپنی اولاد سے کتنا محبت کرتے تھے۔ کربلا کے میدان میں آپ نے دیکھا کہ اکبر جیسے بیٹے سے محبت کرنے والا باپ ہے کہ جب سوار کر دیا تو پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اے بابا، آپ نے تو رخصت کر دیا، آپ کیوں آ رہے ہو؟ امام نے فرمایا، اے اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ کربلا کے میدان میں مظلوم کربلا نے دکھلایا، اور حسین کا چاہنے والا سجاد 35 سال تک اپنے بابا کو روک پر رو کر یہ بتلاتا رہا کہ بیٹا اپنے باپ کے غم کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ جب بھی دیکھا رو دیے۔ چاہنے والوں نے پوچھا، مولا کب تک روئیے گا؟ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ سجاد تڑپ کے کہتے ہیں، اے منہال، تم نے انصاف نہیں کیا، شہادتیں میراث ہیں لیکن چادروں کا اجڑ جانا، بے مخنہ چادر درباروں میں لایا جانا، یہ میراث نہیں ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے طرف سے اعمال کو قبول فرمائے، سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، بانیان میت اور حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان سب کے مرحومی کی مغفرت فرمائے، سب کو جوار آئندہ میں جگہیں نائب فرمائے، سب کو شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرمائے۔ پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو تمام آفات و بلیات اور سماوی روزی جسمانی سے محفوظ فرما، ہم سب کی روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ظہور امام تعلیم فرما۔